الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ سورہ بقرہ کے مضامین اور سورہ بقرہ کی جو سمری ہے اس کو ہم مینشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ البقرہ بیسیکلی یہ مدنی سورہ ہے اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلی سورہ جو نازل ہوتی ہے وہ سورہ بقرہ ہی ہے۔ سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں اور اس میں 286 کیا ہیں ورسز ہیں۔ اس سورہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تذکرہ موجود ہے، اس کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا گیا ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے فضائل کے بارے میں بات کریں تو نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں سورہ بقرہ کے حوالے سے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا للصحابہ، کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کے شفاعت کرے گا۔ اور دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو صائباں ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاروں میں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محرومی اور حسرت ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مطلب کہ جو بندہ کیا کرے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ البقرہ پڑھے گا تو وہ ہر قسم کے جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا۔ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور فرمایا کہ وہ ہر قسم کی ناگہانی مصائب، پریشانی اور غم سے کیا کرتی ہیں، یہ دور کرتی ہے۔ انسان پریشانیوں سے دور رہتا ہے جو لاسٹ 2 ورسز آف سورہ بقرہ کیا کرتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن مجید کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن اور 3 راتیں اس کے گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ شیطان کیا کرتا ہے، اس سورت سے بھاگتا ہے۔ جو بندہ کیا کرتا ہے اس سورت کو پڑھتا ہے وہ اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ سورہ بقرہ کے مضامین کی اگر ہم بات کریں تو صراط مستقیم پر چلنے والوں کے اعتبار سے انسانوں کی 3 قسمیں سب سے پہلے جو ہے وہ 3 اقسام بیان کی گئی ہیں صراط مستقیم پر چلنے والوں کے اعتبار سے۔ وہ 3 اقسام کون سی ہیں؟ وہ ان میں سے پہلی قسم کیا ہے، مؤمنین کی ہے، جو متقین ہیں، مومن ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو کیٹیگری ہے وہ کافرین کی ہے اور تیسری منافقین کی ہے۔ سب سے پہلے مؤمنین کے بارے میں بیان کیا گیا کہ مومن کون ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مؤمنین جو ہیں ان کی صفات، ان کے جو کریکٹرسٹکس کیا ہیں، وہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا نہیں ہے لیکن بن دیکھے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے۔ اس نے لائف آفٹر ڈیتھ، ڈے آف ریزریکشن، ڈے آف ججمنٹ اس نے نہیں دیکھا لیکن اس کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ اس نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن فرشتوں کے اوپر کیا ہے، مومن کا ایمان ہے، کیونکہ مومن کی نشانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں ہی مومن کی جو ہے وہ نشانی بیان کر دی ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتا ہے اور یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، جو اللہ نے اس کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، وہ آخرت کے اوپر ایمان لاتا ہے، اور وہی لوگ کیا ہیں، کامیاب ہیں، جو کیا ہیں، مومن ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہے وہ کافروں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو اللہ تعالیٰ سے آگاہ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر کیا کر دیا؟ مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یعنی کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہیں کہ جو حق کو سننے اور دیکھ لینے کے بعد بھی ماننے سے انکاری ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھ، کان اور دل کو حق سے بند رکھا ہے، لہٰذا وہ ظاہر سی بات ہے کیوں کر ہدایت پا سکتے ہیں۔ تیسری جو کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ منافقین کی ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے قول و فعل کے اندر تضاد ہے، وہ دل سے کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور ہوتا ہے۔ اور وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ٹھیک ہے، وہ جب کفار سے ملتے تھے انہیں کہتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائے، مسلمانوں سے جب ملتے تھے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، واپس جا کے جب اپنے دوستوں سے ملتے انہیں کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ اس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو اندر سے جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ منافق جو ہے وہ دراصل مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، انہیں حق یا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ محض اپنا دنیاوی مفاد دیکھتے ہیں، انہیں جہاں بھی اپنا مفاد پورا ہوتا ہوا دکھائی دے وہ وہاں چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں منافق ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو 3 کیٹیگریز کے لوگوں کی تقسیم کی ہے، انسانوں کی اس تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو آپ کو مؤمنین والی صفات اپنانا ہوگی، کافروں والی اور منافقوں کے جو کرتوت ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کی جو پیدائش ہے اس کا مقصد بھی بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان کے بارے میں بھی بتا دیا، اور انسان کی پیدائش کا مقصد بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں کی عبادت کرو اس رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، سو اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جب کہ تم جانتے بھی ہو۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کی عظمت کو، شان کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے من جانب اللہ ہونے کی عقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ جو کفار تھے وہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر چیلنج کیا، فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کے اگر اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو اس طرح کے کلام کا کہا کہ اس طرح کا کلام تم بھی بنا کے لے آؤ، پھر وہ کلام ظاہر سی بات ہے نہیں بنا سکتا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک صورت بنا کے لے آؤ، وہ ایک صورت بھی نہیں بنا سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 10 آیتیں بنا کے لے آؤ۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اگرچہ وہ بھی عربی لوگ تھے، لیکن اس طرح کا کلام جو کہ فصاحت و بلاغت سے ایک بھرپور کلام ہے، اس طرح کا کلام بنانا ان کے لیے آسان نہ تھا، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے اسی قرآن پاک کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کتاب، یہ قرآن ایسا قرآن ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لوگ اس کو پڑھ کے اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں اور اس کو پڑھ کے اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، مومن کی شان یہ ہے، کیونکہ مومن جو ہے جب اس کتاب کو پڑھے گا ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ہدایت پائیں گے۔ اور جو لوگ کیا کریں گے؟ نکتہ چینی کے لیے اس کو پڑھیں گے، اس کے اوپر مطلب تنقید کرنے کے لیے، ایگزسٹنس آف گاڈ اور دوسری چیزوں کے اوپر تنقید کے لیے اگر اس کو پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے۔ اسی طرح خالق کائنات نے تاریخ انسانی میں انسانی زندگی کا آغاز اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے وجود کی عقلی دلیل بھی بیان فرمائی۔ وہ کیا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم کیا کرو گے؟ لوٹ کر جاؤ گے۔
انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ انسان سے پہلے زمین کی حکومت جنوں کے پاس تھی۔ جب انہوں نے سرکشی اور بغاوت کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور زمین کی حکومت چھین کر انسان کو خلیفہ فی الارض بنا دیا، مطلب کہ اپنا ریپریزنٹیٹر، اپنا نائب بنا دیا۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے کہا کہ کیسے تو اپنا نائب اللہ بنائے گا، لیکن وہ تمہارا جو نائب ہوگا وہ زمین میں کیا کرے گا؟ فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا۔ ہم تیری عبادت کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم و فنون سکھائے، ان کو فرشتوں کے سامنے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام آتے تھے، فرشتوں کو نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے فرشتوں تم حضرت آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ وہ سجدہ کس بنیاد کے اوپر تھا؟ وہ سجدہ علم کی بیس کے اوپر تھا۔ اب فرشتوں نے سجدہ کیا اور وہاں سے آگے پھر ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کہانی کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کہانی تھی۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابا واستكبر وكان من الكافرين، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں آدم سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ سو آگ کیا ہے؟ آگ سپیریئر ہے مٹی سے۔ تو اس وجہ سے اس نے سجدہ نہ کیا، اس کے اندر غرور آ گیا، تکبر آ گیا۔ اب یہاں پہ دو کردار ہمیں ملیں گے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کا کردار ہے اور ایک شیطان کا کردار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جب بھیجا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ نے یہ پھل نہیں کھانا، وہ ایک پورا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسے ڈالے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسیان ہوتا ہے، ان سے بھول ہوتی ہے، وہ پھل کھا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو زمین پہ اتار دیتا ہے۔ اب شیطان نے جب سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے اس کو جنت سے نکال دیا، اس کو جو ہے وہ اپنے دربار سے نکال دیا اور کہا کہ تو قیامت تک کیا ہے میری؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک میری لعنت کیا ہے؟ تم پر برستی رہے گی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر گمراہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے پھسلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت ام حوا، حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر یہاں پہ یہ پورا جو واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر دو کردار ملتے ہیں۔ ایک کردار حضرت آدم علیہ السلام کا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوتی ہے، نسیان ہوتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، الہی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم کیا ہوں گے؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا کردار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، بلکہ کیا ہوئی ہے؟ نسیان ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ الہی یہ تو چھوٹی سی بھول ہوئی ہے، مجھے کیوں یہ پنشمنٹ ہو رہی ہے؟ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے معذرت کی۔ اور دوسری طرف شیطانی کردار ہے، شیطان کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے، اس نے غلطی کی، اس غلطی کے اوپر وہ اکڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ ڈٹ جاتا ہے، اس نے کہا کہ بھائی میں جو ہے نا سجدہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے کیا کر دیا؟ اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا۔ تو ایک شیطانی کردار ہے کہ انسان سے بعض دفعہ غلطی انسان سے نہیں بھی ہوتی، لیکن پھر بھی وہ معذرت کر لیتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا کردار ہے۔ ہم سارے حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کا کردار اپنانا چاہیے، نہ کہ شیطان کا۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی میں بنی اسرائیل کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کیا کہ بنی اسرائیل کیا تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے لوگ تھے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں تمام جہان والوں سے فضیلت عطا کی تھی۔
وہ لوگ آج بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ چہیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سے انعام بھی کیے تھے، لیکن وہ ایسی قوم تھی کہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ریجیکٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایسی قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ عطا کیا۔ یہ وہ قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ، مصر کا جو بادشاہ جو تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وقت آتا ہے ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ان کو من و سلوہ عطا کرتا ہے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا دیں، تو اپنے رب سے کہو کہ ہمیں کھانا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ پکا پکایا کھانا اتار دیا۔ ان کو جب پیاس لگی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے بھائی، ہمارے پاس پانی کی قلت ہے، ہمارے لیے پانی کا ارینجمنٹ کریں۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا کیا ہے، پتھر پہ مارا، اور اس پتھر سے جو ہے وہ پانی کے چشمے جو ہے وہ ابلنا نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ پانی جو مطلب کہ ان کے جانور تھے انہوں نے بھی پیا، ان لوگوں نے بھی پانی پیا۔ اسی طرح یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار کیا تھی ان کے اوپر انعامات تھے، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز تھی، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے سرکشی کی، بغاوت کی، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، یقتلون الانبیاء، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تورات یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کے جو علماء تھے وہ کیا کرتے تھے، تورات میں تحریف کرتے تھے، اس میں تغیر و تبدل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم جمعے والے دن عبادت کرو، انہوں نے کہا کہ جس طرح ہماری جمعے کی پریئر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم جمعے والے دن کیا کرو، میری عبادت کرو جس طرح ہماری جمعے کی پریئر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم جمعے کی نہیں کریں گے، ہفتے کی کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہفتے کی کر لیں، لیکن اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، کوئی دنیاوی کام آپ نے نہیں کرنا۔ لیکن یہ لوگ کیا ہیں، اس دن کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، لیکن وہ لوگ مچھلیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے تالاب بنا لیے، ہفتے کے دن دریا کا پانی اپنے تالابوں کی طرف کر دیتے، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی چلی جاتی تو پیچھے سے بند کر دیتے، اور اتوار کی صبح جو ہے تالابوں کی بند کی مچھلیاں وہ پکڑ لیتے۔ یعنی انہوں نے ہیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جب سرکشی کی، بغاوت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم کیا ہو جاؤ، ذلیل قسم کے کیا ہو جاؤ، بندر ہو جاؤ۔ اسی طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے سجدہ اور توبہ کرنے سے کیا کیا، انکار کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر نیکسٹ جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، سجدہ اور توبہ کرنے سے انکار کر دیا، کھانے پینے کی جو نعمتیں تھیں ان کی ناشکری کی، حرام چیزوں میں انہوں نے حیلہ سازی کی، قتل اور عجیب طریقے سے قاتل کی تلاش۔ یہ جو ہم نے اس صورت میں پڑھا ہے، جو ہم نے کہ اس صورت کا نام کیا ہے، سورہ البقرہ ہے۔ تو سورہ البقرہ اس کو کیوں کہا گیا ہے، مطلب کہ بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، گائے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گائے کا تذکرہ فرمایا۔ اب وہ گائے کا تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جو بہت ہی کیا تھا، امیر کبیر قسم کا آدمی تھا، اور بہت ہی مالدار آدمی تھا، تو اس کی اولاد میں صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ اس کے نوجوان بھتیجے نے لالچ میں آ کر اپنے چچا کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا مال بھی میرے قبضے میں آ جائے گا، بیٹی بھی میرے تابع ہو جائے گی، اور بعد میں اس سے شادی کر لوں گا۔ قتل کرنے کے بعد شیطان نے اس سے مزید مال کمانے کا طریقہ بتایا، تو اس نے رات کو چچا کی لاش کو اٹھایا اور اپنے مخالف قبیلے کے علاقے میں پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو اس نے شور مچایا، لامحالہ لاش مخالف قبیلے کے علاقے سے ملی، تو اس نے فٹ سے انہی پر قتل کا الزام لگا دیا اور دیت کا مطالبہ کر دیا۔ وہ لوگ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی گناہی کا جو ہے وہ وویلا کرنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے آرزو کی، چونکہ دونوں کے پاس کوئی گواہ اور اس طرح کے کوئی آرگومنٹس نہیں تھے کہ جس کی بیس پہ وہ بتاتے کہ ایسے معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس طرح نہیں کیا، بلکہ کیونکہ وہاں پہ فیورٹزم بھی آ سکتا تھا، وہ یہ لوگ سمجھتے کہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایک جانبداری کا الزام لگا سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے معجزانہ طور پر اس کا فیصلہ کرنے اور حقیقت کھولنے کا پروگرام بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کیا کرو، ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب گائے کا اللہ نے ان کو حکم دیا، لیکن وہ لوگ کیا کرنے لگے، وہ سوچنے لگے کہ گائے کیسے ہو، سوچنے نہیں بلکہ انہوں نے کوسچننگ شروع کر دی، بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، آ کر تنگ کرتے کہ وہ جو ہے وہ گائے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے۔ وہ بار بار آ کے موسیٰ علیہ السلام سے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جب کہہ دیا کہ گائے ذبح کرو تو کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن وہ ان کی جو ہے وہ اس طرح کی تنگ کرنا وہ ان کی عادت تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جب گائے کو ذبح کی اور گائے کا گوشت جو ہے وہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا کہ آپ ایک گوشت کا ایک جو ہے وہ ایک لوتھڑا لوگے اور اس کے مردے کے اوپر مارو گے تو مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا، میرا قاتل کون ہے۔ تو یہ واقعہ کیا ہے، یہ پورا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا بندے کو، اور اس بندے نے بتایا کہ میرا قاتل میرا یہ بھتیجا ہے۔ اسی طرح تحویل قبلے کا تحویل ہونا، اس کا منشن کیا گیا یہاں پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں منشن ہے یہاں پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کو منشن کیا گیا یہاں پہ۔ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ جو ہیں وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طور طریقوں کو نہ اپنا لو، ان کے نقش قدم پر چلنا شروع نہ کر دو، اس وقت وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اسی لیے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان سے دوستی نہ کرو۔ مساجد میں خرابی پیدا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وہ سب سے بڑا ظالم آدمی ہے کہ جو کیا کرتا ہے، لوگوں کو مسجد سے روکتا ہے کہ مسجد میں اللہ کا ذکر نہ کرے، مسجدوں میں آ کے وہ انتشار پھیلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہاں پہ منشن ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اور اسے اسلام کے 5 رکن حج کا مرکز قرار دیا تھا، اور ان کے 40 برس بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی تھی اور اسے مسلمانوں کے لیے قبلہ یعنی نماز کی جہت قرار دیا گیا تھا، اس لیے یہودی عیسائی مسلمانوں کا ایک مشترکہ قبلہ ہوا کرتا تھا۔ تو بعد میں جو ہے یہ بیت المقدس سے جو ہے وہ قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تحویل قبلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ یہ جو کفار تھے، یہود و نصارہ تھے، یہ تانے بھی دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی جو ہے وہ کتاب بھی دی ہے، لیکن قبلہ آپ ہمارا استعمال کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کیا ہے، نماز پڑھا رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہمیشہ جو ہے وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمارا جو قبلہ ہے وہ ہونا چاہیے مسجد حرام ہونی چاہیے، بیت اللہ ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز ہی وحی آ جاتی ہے، یہ ظہر کی نماز ہے اور ظہر کی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو ساتھ ہی جو ہے وہ تیسری رکعت شروع ہونے سے پہلے ہی کیا وحی نازل ہو جاتی ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ آپ اپنا قبلہ
اپنا رخ جو ہے وہ کیا کریں، مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ تو دوران نماز ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ قبلہ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر دیا۔ وہ پوری جو جماعت تھی اس کی جو ترتیب تھی وہ چینج ہو جاتی ہے، اور 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی اور 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کی طرف پڑھی۔ اب وہ جو مسجد جو تھی اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین رکھ دیا گیا کہ 2 قبلوں والی مسجد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حلال و حرام کا جو تصور ہے اس کے بارے میں بیان کیا، اور مومنوں کو حکم دیا، لوگوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کیا ہے، یہ کھلا دشمن ہے۔ اور اس طرح کافی جو ہے وہ آیات ہیں حلال و حرام کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جو کنسیپٹ وہ بتایا۔ بہت سارے لوگ محض مسلمان ہونے اور قبلے کے احترام کو کافی سمجھ لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اصل نیکی کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو۔ اصل نیکی کیا ہے؟ فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیے اس مال کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافر پر، مانگنے والوں پر، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اپنا جو وعدہ جو ہے وہ اس وعدے کو پورا کرو، اور جو تنگ دست ہیں جو ان کی تنگ دستی دور کرو، جو تکلیف میں مصیبت میں ہیں ان کی جو پریشانیاں ان کو دور کرنے کی کوشش کرو، اور جو مشکل وقت ہوتا ہے اس مشکل وقت میں تم صبر کرو۔ تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو انسٹرکشن دی، اور یہ کیا ہے، یہ حقیقی نیکی ہے۔ اسی طرح قتل کے بارے میں بتایا گیا کہ قتل کا قصاص لینے کا حکم، ٹھیک ہے۔ قتل جو ہوتا ہے، قتل کا یا قصاص ہوتا ہے یا دیت ہوتی ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، یا تو تم بدلہ لو گے یا تم پھر کیا کرو گے، تم مطلب کہ یا تم قتل کے بدلے قتل ہے یا پھر اس کے بدلے کیا ہوگی، دیت ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزوں کے بارے میں بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کی فلاسفی کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقویٰ آ جائے، خوف خدا آ جائے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں بتایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بندہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کو پائے گا وہ لازمی ضرور کیا کرے گا، اس کے روزے رکھے گا۔ ومن کان مریضا وعلی سفر، جو بندہ مریض ہے یا سفر پہ ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ باقی کسی دن میں ان کو روزوں کو پوسٹ پون کر لے گا۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، جہاد کا حکم دیا ہے کہ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے خلاف تم کیا کرو، جہاد کرو، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو۔ اسلام جو ہے وہ مطلب کہ اگر تمہیں کوئی لوگ تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ تم صرف جو ہے وہ تکلیف کے اندر رہو، تم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو۔ صدقہ و خیرات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو تمہیں مال دیے گئے اس میں تم کیا کرو، صدقہ کرو اور خیرات کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا حکم دیا ہے اس صورت کے اندر کہ وَأَتِمُّ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج کے جو احکامات ہیں اس کو بیان کیا گیا یہاں پہ، حج کی ڈیٹیل بھی کچھ یہاں پہ مینشن کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ حج کیا ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ اسی طرح اسلام میں مکمل داخل ہونے کا حکم ہے، اسلام میں مکمل داخل ہونے کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
ٹھیک ہے. بتایا گیا کہ اسلام ایک پورا ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. جو شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اسلام کے ہر حکم پر عمل پیرا ہو. ایسا نہ ہو کہ آسان یا جو پسندیدہ کام ہے کام کرے, جو مشکل کام ہے ان پر بہانے بنا کر جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل جائے. بلکہ یہ مسلمان نہیں ہے, بلکہ یہ منافقت ہے اور نفس پرستی ہے. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو, مطلب کہ شیطان کی پیروی نہ کرو. اسی طرح بتایا گیا کہ جب تم اسلام لاتے ہو تو ظاہر سی بات ہے مشکلات کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا, تکلیف بھی آئیں گی تو تمہیں ان کو برداشت کرنا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو گرمی کے ڈر سے روزے نہیں رکھتے, دکان بند کر کے نماز پڑھنے نہیں جاتے کہ گاہک دوسری دکان پر نہ چلا جائے, اس کے باوجود خود کو جنت کے مستحق سمجھتے ہیں, حالانکہ جنت کا راستہ مشکلات اور مصائب سے ہو کر گزرتا ہے. تو یہاں پہ مشکلات سے جو ہے وہ مشکلات کو فیس کرنے اور ان کے اوپر صبر کرنے کا حکم دیا گیا, جس طرح صحابہ کرام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صہیب رومی, خباب بن عید, یاسر, حضرت یاسر, ٹھیک اسی طرح ان کی بیوی جو سمیہ تھی, تو ان لوگوں نے کتنی تکلیفیں جو ہے وہ برداشت کی. تو ان کے مقابلے میں ہم معمولی تکلیف تو دور کی بات ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں, ان تکلیفوں کو برداشت کریں. اسی طرح نکاح اور شادی کے بارے میں کے کچھ مسائل بیان کیے گئے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نکاح اور شادی کے لیے اولین شرط کیا ہے, ایمان ہے. آپ ایمان دیکھیں کہ کوئی بندہ کیا ہے, اگر وہ ایمان والا ہے, اچھا انسان ہے, تو اس کے ساتھ آپ شادی کریں, نہ کہ آپ مال و دولت دیکھ کے, پیسہ دیکھ کے تو آپ کیا کریں, شادی کریں. اسی طرح مزید آگے کچھ جو ہے وہ عورتوں کے احکام ہیں. طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا کہ طلاق, اگر آپ طلاق دیتے ہیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز ہے, لیکن اگر طلاق آپ نے دینی ہے تو آپ نے طلاق کیسے دینی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح عدت جو ہوتی ہے طلاق کے بعد, اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مدت جس میں عورت آگے شادی نہ کر سکے, اور یہ ہر عورت کی مختلف ہوتی ہے. مطلقہ عورت کی عدتیں جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش ہے, جس خاتون کو درست طریقے سے ایام آتے ہیں اس کی عدت 3 حیض ہے. جس خاتون کو کسی وجہ سے درست ایام نہیں آتے اس کی عدت 3 ماہ ہے. جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 2 طرح کی, اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش, اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت بنتی ہے. تو اس طرح کے عدت کے مسائل بھی ہیں. مہر کے جو احکام ہیں, وہ مہر کے احکام بھی جو ہے وہ شادی کے وقت جو مہر دیا جاتا ہے اس کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح اس صورت کے اندر طالوت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. طالوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک خاندان پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا, ہر چیز لوٹ لی, بیوی بچوں کو اس نے غلام بنا لیا, ٹھیک ہے. وہ بادشاہ جو تھا وہ جالوت تھا. تو مرد جو تھے وہ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے, پھر شرمندہ ہو کر ایک جگہ پر جمع ہوئے اور یہ لشکر تیار کرنے لگے. اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ سپہ سالار کون بنے گا. دوسرے علاقے کے نبی کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہمارا سپہ سالار مقرر کر دیں. تو اس نبی نے ایک غریب خاندان کے ایک فرد طالوت کو کیا کیا, طالوت کو اس کا بنا دیا, امیر بنا دیا, ان کا قائد بنا دیا, لیڈر, سپہ سالار بنا دیا. اب جو طالوت جو تھا یہ کیونکہ غریب سا انسان تھا تو لوگ خوش نہیں تھے. بالآخر کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنا لشکر لے کے جاتے ہیں اور پھر اس میں حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہوتا. اب حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو کیا کر دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. اس بادشاہ کو قتل کر دیتے ہیں جس نے آ کے اٹیک کیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر. اب یہ طالوت اور یہ سارے لوگ جیت جاتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کیا ہیں, وہ ان کی جو ہے وہاں پہ ان کو فتح جب ملتی ہے تو داؤد علیہ السلام قوم کے کیا ہیں وہ ہیرو بن جاتے ہیں, اور طالوت کی قیادت میں مسلم حکومت قائم ہو جاتی ہے. اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور اور طاقتور ترین بادشاہ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طالوت کی وفات کے بعد داؤد علیہ السلام کیا ہیں وہ بادشاہ بن جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی بیٹی حضرت سلیمان علیہ السلام. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس میں کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں. ان میں سب سے پہلا واقعہ جو ہے یہاں پہ یہ چیپٹر نمبر 3 آگے شروع ہو جاتا ہے. اس میں آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے, اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اس کے بعد اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں ہے.
ٹھیک ہے. آپ کسی کو فورس جو ہے وہ اسلام اس کا جو ہے وہ ریورٹ یا کنورٹ نہیں کروا سکتے, اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے لازمی جو ہے وہ اسلام قبول کرنا ہے. اسی طرح یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام رشتہ و ہدایت کا کیا ہے مینارہ ہے, اور گمراہی کا عملی نمونہ کیا تھا, نمرود تھا جو خود کو رب کہلاتا تھا. اب نمرود کیا, وہ اس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے, لوگوں کو فورس کرتا کہ تم میں سجدہ کرو, میں رب ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے مشرکانہ عقائد پر عملی ضرب لگائی. ان کے جتنے بت شت تھے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کر دیا, توڑ دیا. اب حکومت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور نمرود کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا. اس نے حکومت کے زور سے ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کو غلط ثابت کرنا چاہا, مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہی دربار میں شکست فاش دی. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اپنے رب کا تعارف پیش کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے رب کا تعارف پیش کیا, کہا کہ ربی اللہ یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو اس نے اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ یہ دونوں کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. نمرود نے یہ بات کی. اب ایک بگناہ کو پکڑ کر اس نے قتل کروا دیا اور ایک سزائے موت کے قیدی کو چھوڑ دیا کہ دیکھو میں نے ایک زندہ کو قتل کر دیا, اور سزائے موت والے کو میں جو گویا کہ مر چکا تھا اسے میں نے زندگی دے دی ہے. اسے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اس کا دماغ کیا ہے, موٹا ہے, اسے جو ہے وہ میری بات سمجھ نہیں آئے گی. تو آپ نے اسے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, کہ یقیناً میرا جو اللہ ہے وہ, میرا جو رب ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو ذرا اسے مغرب سے نکال کے دکھا. تو یہ سن کر نمرود کی بولتی کیا ہے وہ بند ہو جاتی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی, اور جو نمرود تھا اس کو اسی کے دربار میں ذلیل کر دیا. اس کے بعد مردوں کو زندہ ہونے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. اس صورت کے اندر بیسیکلی 5 واقعات جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. ایک جو ہے وہ اس پارہ نمبر 3 کے دوسرے رکوع میں ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بستی سے گزر رہے ہیں, اس بستی کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا, لوگ جو ہے وہ مرے ہوئے تھے, ان کی کھوپڑیاں پڑی تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا. وہ تھوڑے سی جب آگے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نیند کا غلبہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. اب وہ 100 سال وہ سوئے رہے وہاں پہ. 100 سال مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت عطا کر دی, اور 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا اور پوچھا کہ قال کم لبثت, یہاں پہ تم کتنے عرصہ رہے. انہوں نے کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم, یہاں پہ میں دن یا دن کا حصہ رہا ہوں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال بل لبثت مئۃ عام, یہاں پہ تمہیں 100 سال ہو چکے ہیں. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, تو اپنے کھانے کی طرف دیکھو, اپنے پینے کی طرف دیکھو, ہم نے 100 سال کے بعد بھی اس کو کیا کر دیا ہے, تر و تازہ کر دیا ہے. وانظر الی حمارک, جس سواری کے اوپر تم آئے تھے اس سواری کو دیکھو, وہ بھی مٹی سے مٹی ہو گئی تھی, لیکن ہم نے اس کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں دوبارہ اس طرح انداز سے کیا کروں گا, زندہ کروں گا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ قیامت کے دن لوگ کیسے زندہ ہوں گے. کہ فتحی الارض بعد موتہا, تو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تجھے اس پر ایمان نہیں لاتا. تو عرض کی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ, میں تو اس چیز کو مانتا ہوں لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام ہے, عام آدمی کے لیے غائب پر ایمان لانا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑ, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا, اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو, پھر انہیں ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو, ان کا گوشت مکس کر کے ان کو ہر پہاڑ پہ ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو, پھر انہیں بلا لو, وہ دوڑتے ہوئے کیا کریں گے, تیرے پاس آ جائیں گے. تو آپ نے جب اس طرح کیا تو پھر ایسا ہی وہ زندہ ہوئے اور ان کے پاس آ گئے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے قوم ہے, اس کا یہاں پہ مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سرداروں کو کوئی طور پر لے کر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملے گی
تو یہ جو ان کی قوم کے سردار جو ہیں یہ کیا کریں گے، یہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ واقعی ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی ہے۔ مگر جب کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تو انہوں نے خود ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا، جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے تو ہم یقین نہیں لائیں گے، پھر ہمارے سامنے وہ کتاب دے گا تب ہم کیا کریں گے، مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان پر بہت سخت غضب ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر ہی موت دے دی اللہ تعالیٰ نے، وہ مر گئے ان کے 70 سردار۔ لیکن اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر آئے تھے اور وہ سردار مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جواب بھی دینا ہے، اب وہ جواب کیا دیں گے؟ تو تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے دوبارہ زندہ کیا۔ وَإِذْ قُلْتُم مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، ہم نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی طرح گائے والا واقعہ جو ہے وہ اس صورت کے اندر وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ بھی ہے، اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد صدقات و خیرات کا حکم دیا گیا کہ صدقات دینے سے مال آپ کا گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال آپ کا بڑھتا ہے، اور نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے صدقہ دینے میں، ایک ہاتھ سے صدقہ دے دوسرے کو خبر ہی نہ ہو۔ صدقے کے آداب بھی بیان کیے گئے، صدقہ آپ کیسے دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شیطان کے بارے میں بتایا کہ شیطان کیا ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرض دینے کی فضیلت اور سود کی حرمت بھی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سود کے بارے میں بتایا گیا کہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ سود سے کیا کرو، بچو، سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو تو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تم کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں۔ اسی طرح ادھار چیز دینا، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، اور اس گھر کے اندر کیا ہے، شیطان نہیں آ سکے گا، مطلب یہ جو جادوگر ہوتا ہے، جادو ٹونا جو ہے وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔